السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں سے شکوہ کرے گے، گلہ کرے گے کہ میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں نے پہننے کے لیے کپڑے مانگے تو نے مجھے کپڑے نہیں پلائے۔ حدیث قدسی میں یہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے جو دنیا میں امیر تھے، جن کو اللہ نے پیسہ، بینک بیلا سب کچھ دیا تھا، ان سے شکوہ کرے گے۔ جو دنیا میں کھلانے پہ بھی قدرت رکھتا تھا اور پانی پلانے بھی قدرت رکھتا تھا، تو وہ بندہ حیرت سے حیران ہو کے پوچھے گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے پانی کب مانگا اور آپ نے کھانا مجھ سے کب مانگا؟ اور آپ تو پانی پینے سے پاک ہے، کھانا کھانے سے پاک ہے، آپ کو کیسے دنیا میں پانی پلاتا اور کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو کھانے سے بھی پاک ہے، اور کیسے آپ کو کپڑے پہناتا؟ آپ تو کپڑے پہننے سے پاک ہے، آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے کہ فلاں دن میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے پانی پلاتا۔ فلاں دن میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا بھوک کی حالت میں، تو اگر میرے اس بندے کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا تو ایسا تھا کہ مجھے کھانا کھلایا۔ میرا بندہ فلاں دن اسے کپڑے کی حاجت تھی، اس کو کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اگر تو اس کو کپڑے پہناتا اور لے کے دیتا تو ایسا جیسے تو نے مجھے لے کے دیا۔ میرے بھائی، اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ نے کھانے کو، پینے کو اور کپڑے کو اپنے ساتھ جوڑ دیا اور کہہ دیا، ایسا کر جیسے تو نے اس کو دیا تو مجھے دیا۔ کسی کو کھانا کھلایا تو ایسا کہ میری راہ میں تو نے دیا تو مجھے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے، اور انسان بھی اسی سے گلہ کرتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت اپنے تمام بندوں سے ہے۔ آج ہم دیکھیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی سیلاب کا خدشہ ہے اور آ بھی گیا ہے، کتنے گھر اجڑ گئے اور گھروں میں پانی آ گیا، دکانوں میں پانی آ گیا، سارا سامان بہہ گیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے سوات میں بھی واقعہ ہوا تھا۔ تو اس ٹائم جو ہے ہم غزہ کے لوگوں کو کیا روتے ہیں کہ ان کو کیا ہماری ضرورت ہے، پاکستان میں یہ حالات ہو گئے پیدا، تو لہٰذا ہم نے چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے اس بات کی کہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو چاہیے اپنا وہ ذخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھے، اپنا پیسہ جمع کر کے نہ رکھے، ورنہ قبر میں بڑے بڑے سانپ بچھو بن جائے گے۔ جیسے باپ کا دل تڑپتا ہے اپنی بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر، درد کو دیکھ کر، اور ایسے ہی اس باپ کا دل اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کے بھی تڑپنا چاہیے اور اوروں کے لیے بھی دکھ اس کے دل میں آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا ہے کہ سارے جسم کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے اس کی ایک تکلیف کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ہی بھائی ہے مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور ایک میں المسلم اخو المسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن میں مومن کا بھائی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی، اس ٹائم ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو پانی ادھر جا کے پانی پلائے، انہیں پہننے کے لیے کپڑے دے، کھانے کے لیے ان کے لے کے جائے، ان کی جتنی ہو سکے مدد کرے۔ ایک جنگ کے اندر ایک پانی کی آواز آئی، پانی، تو وہاں جنگ کے اندر جو پانی پلانے والے تھے وہ آئے ان صحابی کے پاس، انہیں پانی پیش کرنے لگے، لیکن اگلے اس سے تھوڑی سی آگے اور آواز آئی، پانی، تو انہوں نے کہا میں نہیں پیتا، آپ یہ اگلے کو پانی پلا دو پہلے، حالانکہ شہادت کا وقت قریب ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے تیز، لیکن کہہ رہے نہیں، پہلے اس کو پلا دو دوسرے کو۔ پھر آگے گئے وہ صحابی پانی پلانے کے لیے، تو پھر تیسرے بندے کی آواز آئی، پانی، تو انہوں نے دوسرے کہا پانی پی کر نہیں، وہ آگے پلاؤ، اس کو ضرورت ہے مجھ سے زیادہ پانی کی۔ جب وہاں پر گئے تو وہ تیسرے صحابی جو نمبر پہ تھے وہ شہید ہو چکے تھے، یہ پانی پلانے والے دوسرے صحابی کے نمبر پہ آئے، دوسرے صحابی کو پانی پلانے کے لیے آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ایسا جذبہ تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی تھی اور ایک دوسرے سے ایسی محبت ہمدردی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے دوسرے کا احساس ہم اپنا احساس سمجھے، دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھے۔ آج اگر ہم ان کے ساتھ احساس کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم زمین والوں پہ رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پہ رحم کرے گا اور ہم پہ کرم کرے گا۔ جو حالات ان پہ آئے یہ حالات ہم پہ بھی آ سکتے تھے،
جو گھر ان کا اجڑ گیا اور سارا کچھ پانی میں بہہ گیا, گھروں میں پانی آ گیا, ممکن تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اور جو ان کے کاروبار تباہ ہو گئے سارے, ممکن تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ہم بچے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے, محض میرے رب کا کرم ہے. اس سے میری کوئی طاقت نہیں, آپ کی کوئی طاقت نہیں. اگر وہ چاہے تو اب بھی سب کچھ کر سکتا ہے, وہ پانی ہمارے گھر بھی بھیج سکتا ہے, ہماری دکانوں میں بھیج سکتا ہے. اس سے ہمیں تکبر نہیں کرنی چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے اللہ نے اگر ہمیں قدرتی طاقت دی, جتنی ہماری طاقت ان کی مدد کرے. اگر وہاں جا کے مدد کر سکتے تو اس جگہ چلے جائے, اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم جو ہم جس کے ذریعے پیسے بھیجے جاتے ہیں تو پیسے بھیجے, ان کی مدد کرے, ان کو کھانے کی چیزیں بھیجے, پینے کی چیزیں بھیجے, ان کے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے, کھلونے بھیجے, تاکہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے. ایسا نہ ہو قیامت وہ ہمیں پکڑا دے کہ اللہ ہمیں ضرورت تھی ان کی, انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ہمارے مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ اپنے اس میں لگے رہے اور اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے رہے. اور آج کل تو بے حیائی کا زمانہ ہے, ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا ہے. لوگ بے حیائی پھیلا رہے ٹک ٹاک کے ذریعے, اللہ معاف کرے, اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے. اس ٹائم تو ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے تھی, اور اللہ کے آگے گر گڑا کے توبہ کرنی چاہیے تھی, اور رونا چاہے تو سجدے میں جا کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی. لیکن الٹا ہم مذاق بنا لیا لوگوں نے اس عذاب کو بھی اور اس پانی کو بھی, اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے کراچی میں اتنا پانی آ گیا, فلاں اتنا پانی آ گیا, انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. لوگوں نے ڈرنے کے بجائے الٹا یہ اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو ایسے نہ کرو بھائیو, ایسے نہ کرو, بلکہ اجتماعی طور پہ توبہ کرو اور آیت کریمہ کا ورد کرو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں ہی ظالم ہوں, تیری ذات تو پاک ہے, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. یہ ہمارے بدعمالیاں ہے, ہماری بدعمالیاں تو بہت زیادہ ہے. یہ رب کا فضل ہے کہ ہم بچے پڑھے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے ہم بچے پڑھے ہیں, ورنہ تو ہم بھی مستحق ہے. یہ نہیں کہ ان کا جرم زیادہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے یا پانی آ گیا, دریا ٹوٹ گئے, اور یہ ہم بھی اس سے زیادہ مستحق ہے. لیکن محض میں رب کا فضل ہے کہ ہم بچے پڑھے ہیں. تو آپ سب بھائیوں سے التماس ہے, گزارش ہے, یہی عرض کرنا ہے کہ جو اللہ نے آج آپ کو پیسہ دیا ہے, ان پیسوں کو ضرور اپنے لیے بھی رکھو, لیکن غریب اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ بولو, اپنی مسلمان بہنوں کو نہ بولو, ان بے سہارا بچوں کو نہ بولو, یتیموں کو نہ بولو, گھر جن کی جو گھر سے بے گھر ہو گئے ان بے گھر جو ان کو نہ بولو, جو دکان کا کاروبار سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان کو نہ بولو. اگر ہم دنیا میں ان کو نہیں بولیں گے, آخرت میں اللہ بھی ہمیں نہیں بولے گا, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نہیں بولے گے. میرے بھائیوں, غریبوں کو یاد محبت کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے, غریبوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, اللہ سب کچھ ان کے لیے بنایا تھا لیکن نہیں مانگا, کبھی دنیا کی طلب نہیں کری. ان میں کچھ یہ نہیں کہ سارے غریب ہو, لیکن ان پہ حالات ایسے آ گئے, کسی کا کچھ بھیج گیا, کسی کا کوئی بھیج گیا, اور اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. تو یہ محض رب کا فضل ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو کھلاؤ. ایسا ہے آپ ان کو کھلائیں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کو کھلایا, حالانکہ اللہ کھانے سے پاک ہے. آپ ان کو پلائیں گے ایسا ہے اللہ کو پلایا, آپ ان کو کپڑے پہنائیں گے ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو دیا. یہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا. بینک بیلنس آپ اللہ کی بارگاہ میں جمع کر رہے ہیں, اپنے اکاؤنٹ کو فل کر رہے. جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے دنیا کے بینک بیلنس ہمارے بھرے رہے پیسوں سے, ہم آخرت کے بینک بیلنس بھی بھرے. دنیا کے بینک بیلنس تو ایسے ہی ہے, عارضی طور پر ہے, آخرت میں ہی پیسے تھوڑی چلے گئے. آخرت کے پیسے بینک بیلنس یہ اللہ کے مسلمان لوگوں کی اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چلے گا, اور آخرت میں ہمارے لیے وہ گواہی دے گے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کو پتہ نہیں کون سا عمل پسند آ جائے, کون سی نیکی پسند آ جائے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور میری آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. تو بھائیو یہی گزارش کرنی ہے اس دکھ کی گھڑی میں, اس دکھ کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ بھولے. اور جو بیچارے پریشان ہیں اور کھانے پینے کو ان کے پاس نہیں ہے, تو اگر آپ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, قدرت دی ہے, تو انہیں کھانا پہنچائے, پانی پلائے, پانی پلائے تو جا کر ان کو اچھے کپڑے دے, بچوں کے لیے کھلونے لے جائے, گھر کی طاقت انہیں گھر بنوا کر دے. تو اللہ پاک آپ کے اس عمل کو پسند کرے گا, اور پتہ نہیں اللہ آپ کو کیا دے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میں مسجدیں بنواؤں, اچھی بات ہے, جن اللہ کے گھر کو بنایا تو جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا. لیکن دکھ کی گھڑی میں آپ غریبوں کے بھی اگر گھر بنائیں گے, اللہ قیامت میں آپ کو ان غریبوں کے بدلے بھی اللہ آپ کو اپنا گھر بنا کے دے گا جنت کے اندر. غریبوں کو کھانا کھلائے گے, اللہ جنت کے کھانے آپ کو کھلائے گا. آپ ان کو پانی پلائیں گے, اللہ جنت کے پانی آپ کو پلائے گا. اگر آپ ان کو بہترین لباس بنا کے دیں گے جو آپ کی طاقت ہے, درمیان درجے کا ہی, اللہ جنت کے لباس آپ کو پہنائے گا.
اور آپ کو کیا چاہیے، تو اس دکھ کی گھڑی میں انہیں نہ بھولے، انہیں یاد رکھے. اور میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری اگلی ویڈیو بھی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، ویڈیو کو آگے شیئر کرے. ہو سکتا ہے میرے بولنے سے اور آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے کوئی ایک بھی عمل کر لے، وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.